الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات نے سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، پہنچے تو ساتھ ساتھ میں دو اور قیدی، دو اور غلام ان کے ساتھ گئے تھے. ان کا جرم آپ نے سنا کہ کس الزام میں وہ جیل میں گئے. پھر یوسف علیہ السلام سے ملے، ان کی عظمت، ان کی نیکی کا ان کو اعتراف تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے خواب ان کے سامنے رکھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا. ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کو وہ شراب کشید رہا ہے، شراب نچوڑ رہا ہے. دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. خواب کی تعبیر کا جواب مانگا یوسف علیہ السلام سے. یوسف علیہ السلام نے ان کو جواب دینے سے پہلے، خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے جو گفتگو کی تھی وہ توحید سے لبالب تھی، اور ایسی گفتگو تھی جو ہر ایک داعی کو، دعوت کا کام کرنے والے کو اور امت کی فکر کو اپنے دلوں میں جو جگہ دیتے ہیں، ان کو وہ گفتگو سننی چاہیے، اور اس کے مطابق دعوت کا کام انشاءاللہ کریں گے تو بہت ہی زیادہ نفع ہم دیکھیں گے. اس گفتگو کے بعد اب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر ان کو بتا رہے ہیں، اور کتنا خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں. اس کو آپ ترجمے کی شکل میں پہلے سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا صاحبی السجن، اے میرے قیدی ساتھیوں، اے میرے رفیقوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک اپنے آقا کو، اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا. ایک نے خواب دیکھا تھا نا کہ شراب کشید رہا ہے، خمر کشید رہا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر کا جواب دیا کہ تم میں سے ایک، یعنی جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب کشید رہا ہے، تو وہ تو اپنے بادشاہ کو کیا کرے گا؟ شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور بہرحال دوسرا تو اس کو سولی دی جائے گی، پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، اور اس سے پرندے کھا رہے ہوں گے، اس کے سر سے پرندے کھا رہے ہوں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، چکا دیا گیا معاملہ، وہ معاملہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. تستفتیان فتویٰ پوچھ رہے ہو، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. یہاں سے ان کی خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے نا کہ وہ شراب کشید رہا ہے، تو وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا ایک ٹائم کے بعد. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لیے تو خوشخبری ہے کہ وہ رہا ہو جائے گا، تبھی تو بادشاہ کو شراب پلائے گا. اور جس نے دوسرا خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں،
تو اس کے لیے اچھی نیوز نہیں ہے، بیڈ نیوز ہے کہ اس کو تو کیا کیا جائے گا، سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ جب دونوں نے یہ بات سنی ہوگی، خواب کی تعبیر سنی ہوگی، تو دونوں ہکا بکا رہے ہوگے، دونوں کو اچنبا سا لگا ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جس نے شراب کشیدنے والے نے، جس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، تو اس کو تو تعجب اس بات پر ہوگا، اس کو اس تعبیر پر بھروسہ نہیں بیٹھ رہا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ وہ یہ سوچے گا کہ میرا جرم کیا تھا، وہ تو دیکھتے پہلے میرا جرم تھا، میں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، اس میں پکڑا گیا ہوں، کہ کھانے پینے میں ہم نے زہر ملانے کے الزام میں ہم کو گرفتار کیا۔ اتنا بڑا جرم، بادشاہ کو قتل کرنا اور اس کے جرم میں پکڑا جانا کوئی معمولی جرم ہے، تو اس کے باوجود بھی میں رہا کیا جاؤں گا؟ تو یہ تو میری رہائی کے مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسی تعبیر۔ چلو رہائی تو چھوڑو، رہائی ہو گئی، چلو مان لیتے کسی وجہ سے، لیکن رہائی کے بعد واپس سے اپنی پہلی پوسٹ پر بحالی، کہ جو نوکری وہ پہلے کرتا تھا، ساقی، شاہی ساقی تھا، بادشاہ کو پلانے کا کام اس کا تھا، پھر سے میں وہ ڈیوٹی انجام دوں گا؟ بادشاہ کو ہمارے اوپر اعتماد کیسے آ گیا، کیسے آ جائے گا کہ وہی پوسٹ واپس سے مل رہی ہے اور رہائی بھی ہو رہی ہے؟ تو اس کو اس طور پر تعجب ہو رہا ہوگا۔ اور جو دوسرا تھا کہ جس کے بارے میں پھانسی کی تعبیر بتائی کہ پھانسی دی جائے گی اور تیرے سر کے اوپر سے پرندے اس کو کھائیں گے، اس کو حیرت اس لیے ہو رہی ہوگی دو وجہ سے۔ اگر وہ مجرم تھا تو پھر تو وہ منت سماجت کرنا شروع کر دے گا، منت سماجت کرنا شروع کر دی ہوگی، یوسف علیہ السلام آپ نیک آدمی ہو، میرے لیے دعا فرما دیجئے، میرے سے جرم ہو گیا، خطا ہو گئی، میری رہائی کی شکل کیا ہو سکتی ہے، کچھ ایسا بتائیے، راہ دکھائیے جس سے میں بچ جاؤں۔ اور اگر وہ مجرم نہیں تھا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، تو پھر وہ صفائی دینا شروع کر دیا، صفائی دینا شروع کر دیا ہوگا کہ میرا کوئی جرم نہیں ہے، میں نے کوئی بادشاہ کو قتل کرنے کی کوئی سازش بازش نہیں کی ہے، مجھے اس جرم میں سزا کیوں ملے گی، مجھے کیوں پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، اس نے صفائی دینا شروع کر دیا ہوگا۔ خیر دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی تعبیر سن کے، اپنے خواب کی تعبیر سن کے تعجب ہوا ہوگا، اور دونوں نے اپنا اپنا اظہار خیال کیا ہوگا کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو چکادہ، جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، قضا اور قدر کا فیصلہ یہی ہے، اس سے ٹال مٹول نہیں ہو سکتا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوتا ہے، تم نے مجھے پوچھا، میں نے تم کو بتا دیا اور یہ ہو کر رہے گا۔ اس طرح ان کی خواب کی تعبیر کا جواب دے دیا۔ اب یوسف علیہ السلام آگے، جس کو رہائی ملنے والی تھی، جس نے شراب کشیدنے کا خواب دیکھا تھا، وہ تو رہا ہونے والا تھا، اور وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، تو بادشاہ کے پاس وہ جائے گا نا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا، جس کو رہائی ملنے والی تھی، نجات ملنے والی تھی، کہ تجھے ایک کام کرنا ہے، میں نے خواب کی تعبیر تجھے بتائی، تجھے میرے لیے ایک کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بادشاہ کے پاس جب تو جائے نا تو میرا تذکرہ کرنا ان کے سامنے۔ کیا تذکرہ کرو گے؟ کہ بھئی قید میں ہم کو ایک آدمی ملا تھا، ایک زبردست انسان ملا تھا، کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا، اس نے ہمارے خواب کی تعبیر بتائی، وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ ایسا بادشاہ کو کہنا، میرا تذکرہ کرنا بادشاہ کے پاس جا کے، بھول مت جانا۔ تو آگے اس کا تذکرہ ہے، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں یہ خیال کیا کہ وہ رہائی پائے گا، وہ نجات پائے گا، یعنی شراب کشیدنے والا، جس نے شراب کشیدنے کا خواب دیکھا تھا، تو اس سے کہا کہ کیا کرنا؟ اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس یعنی اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، میرا تذکرہ کرنا۔ لیکن
شیطان اور کیوں ذکر کرنا، پہلے یہ بتا کیوں ذکر کرنا؟ یوسف علیہ السلام کی منشا کیا ہوگی؟ منشا یہ ہوگی کہ میرا تذکرہ کرنا تاکہ بادشاہ کو میرے سے ملنے کا شوق پیدا ہو، کہ ایسا تو کون سا انسان ہے، میرے سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو، وہ مجھے ملائے اور میں ان کو دین کی دعوت دوں، میں ان کو دین کی باتیں بتاؤں، بادشاہ کو بھی میں اپنے قریب کروں، دین کی دعوت سے قریب کروں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ میرا پیغام پہنچانا، میرا تذکرہ کرنا۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں شیطان ٹانگ نہ اڑاوے اور رخنہ اندازی نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ شیطان کو تو کہاں پسند، تو شیطان نے ٹانگ اڑا ہی دی، رخنہ اندازی کر ہی دی۔ وہ گیا بادشاہ کے پاس، خدمت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن سے بھلا دیا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بھلا دیا، اور کیا نتیجہ ہوا؟ وہ بھی بھول گیا، بادشاہ کے سامنے کہا نہیں، بیچارے یوسف علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک جیل خانے میں رہے۔ وہی فرمایا گیا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، یوسف علیہ السلام قید خانے میں لمبے عرصے تک ان کو ٹھہرنا پڑا۔ اب کیسے ان کی رہائی کی شکل ہوئی، کیا اللہ نے نظام بنایا، کتنے سال جیل میں رہے، پھر کیا ایسا واقعہ پیش آیا، تو پھر کتنے سالوں کے بعد اس آدمی کو، شاہی ساقی کو یاد پڑا، آگے آئے گا۔ بادشاہ کو بھی اب کوئی خواب آئے گا، بادشاہ کو بھی پھر تعبیر کے لیے کوئی تلاش کرے، کہیں سے کوئی مل جائے میرے خواب کی تعبیر بتا دے، وہ بہت الجھن محسوس کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کو یاد آئے گا شاہی ساقی کو کہ بھئی یہ تو ایسا تو مانس ایک جو ہے میرے پاس، کہیں نہیں ملا ایسا انسان جو ان کی خواب کی تعبیر بتائے۔ پھر وہ جیل خانے کا واقعہ یاد آئے گا، پھر اس طرح سے رہائی کی کوئی شکل بنے گی، وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے خوب عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ۔